بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ ہے، پیج نمبر 221 221، نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ جو کھاتے ہیں محمد، جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی۔ غریبوں پر کرم کرنا، یہ عادت ہے محمد کی۔ پیج 221، ویلاگ نمبر 1۔ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں، فَظَلَّتْ أَحْنَاقُهُمْ لَهَا خَاشِعِينَ، پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں۔ نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار آئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے۔ جو نماز میں اللہ جل شانہ سے غافل ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کرتے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلوں میں سے نہ ہو۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے، وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ امام غزالی نے مذکورہ آیات و روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو۔ پھر فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا، بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے۔ باقی نماز میں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا، لیکن فقہ کی روح سے وہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا، اور نہ اس پر تعزیر وغیرہ کے وہ احکام مرتب ہوں گے جو تارک صلاۃ پر لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، بوجھ دے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ آج کا پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ کے ساتھ۔ فرمایا اللہ 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 اللہ، ہم کو نبی کی امت میں
اس پیدا کیا سبحان اللہ. ارض و سما سب چمک اٹھے، گلشن گلشن مہک اٹھے، صلی اللہ کے ترانوں سے ہر سو انا دل چہکے اٹھے. کون ہے کس کی آمد پر ہے چرچا، ہے چرچا سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ، ہم کو نبی کی امت میں اس پیدا کیا سبحان اللہ. ہم کو نبی کی امت میں اس پیدا کیا سبحان اللہ. اللہ 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 سبحان اللہ. ارض و سما سب چمک اٹھے، گلشن گلشن مہک اٹھے، صلی اللہ کے ترانوں سے ہر سو انا دل چہک اٹھے. کون ہے کس کی آمد پر ہے چرچا سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ